الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ جلد شادی کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی با کمال وظیفہ ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ آج کا وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا، اس وظیفے کو بزرگان دین نے کمال مجرب پایا ہے، اور جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے وظیفے کیے تو وظیفے کا اثر نہیں پایا، اور شادی کے لیے میں یہ جو وظیفہ گئی یہ شادی کے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے، بڑا ہی با کمال اور مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ۔ اور میں نے دیکھا ہے، جس سلسلے کے بزرگوں کو بھی دیکھا، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، جو بھی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، میں نے ہر بزرگ کو ان کے وظائف میں سے، ان کے مجربات میں سے، یعنی انہی کی قلم میں سے اس کو مجرب دیکھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ جو میں آج بتا رہا ہوں یہ میرا خود کا بھی مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ، خود کا بھی مجرب وظیفہ ہے، اور میں اس کو کرتا بھی رہتا ہوں۔ لیکن ایک بات کرتا چلوں، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور نماز فجر کے بعد اور کچھ نہ صحیح، کم از کم ایک قرآن پاک کا ایک رکوع نماز فجر کے بعد روزانہ کی بنا پر ضرور ہی تلاوت کیا کریں۔ کیوں؟ اس کے تلاوت، جو نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، اگرچہ ایک رکوع کرتا ہے، اور یہ گارنٹی شدہ بات ہے کہ کبھی بھی اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جناب علی قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگو مولا کریم دعا قبول فرماتا ہے۔ تو کم از کم یار صبح کی نماز پڑھا کریں، ایک رکوع قرآن پاک کا تلاوت کر کے میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کر لیا کریں۔ قرآن کی تلاوت کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ 5 اوقات ایسے ہیں ان میں سے کہ بندہ جس وقت جو بھی دعا مانگے، ان 5 اوقات میں سے جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ان 5 اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، عام بات نہیں ہے۔ ایک نماز کی پابندی لازمی، دوسری ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضروری ہے، اور تیسرا نماز فجر کے بعد کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ تو تھی ان کی وظائف کی شرائط میں سے جو میں نے بتائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں خود نصیحت کر رہا ہوں، ہمیشہ جھوٹ سے توبہ کریں، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کو کفر کی حدود تک لے جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، مولا کریم نے انسان کے لیے 6 فرشتے مقرر کیے ہیں، 4 اس کی حفاظت کے لیے اور 2 کرامن کاتبین ہیں۔ ایک آگے اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی، ایک پیچھے کرتا ہے، ایک دائیں کرتا ہے، ایک بائیں کرتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے یہ فرشتے اتنا دور بھاگ جاتے ہیں نا کہ انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور جب اکیلا رہ جاتا ہے پھر شیطان، شریر، جن اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور پھر بھاگتا پھرتا ہوتا ہے کہ کبھی کسی پیر کے پاس مجھ پر جی کسی نے تویز کر ڈالے، مجھ پر جناب علی کسی نے عملیات کر ڈالے ہیں، اور وہ آگے پیسے لوٹنے والے وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی تو بڑا پھنسا ہوا ہے یار،
تینوں تو پتہ ہی کون تیرے قریبی والے اتنے کمال قسم دا تیرے تے جادو کیتا نے، اور حالانکہ ہے اس کی اپنی نحوست، جو اس نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ بولنے کی جو نحوست اس کے سر پر گری ہے نا، یہ اسی کا انجام دیکھ رہا ہے۔ تو جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، کوشش کریں کہ ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں۔ دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جانی ہے، کسی نے بھی اس دنیا پہ نہیں رہنا۔ کوشش کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں ہر قسمی۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، میں ایک بتاتا چلوں کہ جمعرات کے جمعرات ہماری الحمدللہ عالمی تنظیم تحریک تحفظ اسلام کے تحت ہر جمعرات بعد از نماز عشاء اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع بیان کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کے بعد توبہ کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور توبہ کرائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کم از کم مہینے میں 1 جمعرات ضرور اس میں جناب علی اپنے آپ کو شامل کریں، انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال میں جو وظیفہ بتانے لگا تھا، یہ جو شرائط میں نے بتائی ہیں اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اور وظیفہ جو میرا خود کا مجرب ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے 24 گھنٹے میں وقت ایک مقرر کریں، وقت بھی ایک مقرر کریں اور دن بھی ایک مقرر، ٹائم بھی ایک مقرر کریں، وقت بھی ایک مقرر کریں، ٹائم بھی ایک مقرر کریں۔ وقت اور ٹائم مقرر کر کے مصلی رسول کے اوپر بیٹھنا ہے، جس طرح اتحیات کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، بیٹھ کر 100 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھ کر کوشش کریں کہ رب کی بارگاہ میں دعا کر ڈالیں، بہتر ہوتی ہے دعا مانگنی چاہیے، اور گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور گناہوں سے بھی توبہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ وظیفہ کبھی بھی خطا جانے والا نہیں ہے، کم از کم 3 سے 4 دن لگاتار کریں انشاءاللہ العزیز، 5ویں دن آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اور یہ تو دن کے وقت کرنا ہے، اور جو رات کے وقت کرنا ہے، رات کے وقت بھی وقت ایک مقرر کرنا ہے، جگہ بھی ایک مقرر کرنی ہے، جگہ اور وقت مقرر ایک کر کے پھر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں انشاءاللہ العزیز 3 سے 4 دن لگاتار اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ جو کہتے ہیں نا کہ وظیفہ کر کر کے تھک گئے، کوئی کام نہیں ہوا، انشاءاللہ 3 سے 4 دن کریں، 5ویں دن اگر خوشخبری نہ ہو تو پھر کہنا مجھے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔